أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. تو یہ سورہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے. ان کی حالات زندگی بچپن سے لے کر جوانی پھر آگے نبوت اور ان کا کارنامے جو بیان کیا ہے. تو ان کے جو 10 بھائی تھے سوتیلے، جوان تھے، تندرست تھے، طاقتور تھے، اور یہ چھوٹے بچے تھے. ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے بنیامین. تو ان دونوں بچوں سے حضرت یعقوب جو ان کے والد تھے محبت زیادہ تھی. ان کے اندر ایسی خوبیاں بھی تھی. پھر وہ جو خواب دیکھا کہ چاند سورج 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوا کہ بڑی شان ان کی ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ ان کو دینے والا ہے. تو بھائیوں نے والد کی ان کی طرف توجہ زیادہ دیکھی تو ان کو حسد ہونے لگا کہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ان سے کرتے ہیں. حالانکہ ہم طاقتور ہیں، جوان ہیں، ہم خدمت کر سکتے ہیں، یہ خدمت بھی نہیں کر سکتے. تو ایک سازش کے تحت جو ہے والد سے اجازت لے کر، حالانکہ حضرت یعقوب ان کو اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن لڑکوں نے کہا کہ آپ بھیجیے، ہمارے ساتھ کھیلے کودیں گے، جنگل میں جائیں گے، وہاں پر تفریح کریں گے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اصرار کی وجہ سے آمادہ ہو گئی، اجازت دے دی، تاکید کر دی کہ دیکھو خیال رکھنا اس کی ضرورتوں کا اور اس کو بحفاظت لانا. بڑا لڑکا جس کا نام یہودا تھا، یہود اسی کی طرف انہی کے نام سے. تو اب انہوں نے جو ہے 10 بھائیوں نے، سوتیلے بھائیوں نے پہلے تو یہ ارادہ کر رہے تھے کہ ان کو ختم کر دو، قتل کر دو، اقتلوا یوسف. بڑے بھائی نے کہا کہ بھئی قتل مت کرو، بہت بڑا گناہ ہے نا، ایسا کرو کہ کسی بنجر کنویں کے اندر ڈال دو. تو دیکھیے 2 چیزیں تھیں یہاں پر. یہ جو سوتیلے بھائی تھے وہ ان کا مقصد تو اچھا تھا، کیا کہ والد کا منظور نظر بننا، کہ والد کی نگاہی کرنا ہماری طرف ہو جائے، اور ایک نبی کی نگاہ کے اندر محبت کا مقام حاصل کرنا. تو مقصد تو بہت اچھا ہے بھائی، والدین کے منظور نظر بننا، پیارا بننا بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ برا، بلکہ بہت ہی برا تھا. کیا کہ ان کو ہٹاؤ، مار ڈالو یا کسی زمین میں پھینک دو، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ والد کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت کرتے، ان کو آرام پہنچاتے، تو والد کے دل میں، والدان کے دل میں ان کی ایک پیار محبت ہو جاتی. تو وہ عبادت تھی. اللہ کے نبی فرمایا کہ والد جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ ہے جنت کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ تو چاہے اس کو آباد رکھ، چاہے ضائع کر دی، یعنی خدمت کرے گا تو یہ دروازہ تیرا سلامت رہے گا جنت میں پہنچنے کا، اور اگر تو خدمت نہیں کرے گا، تکلیف ہو جائے گا، تو اس دروازے کو، جنت میں جانے کے راستے کو برباد کر دے گا. اس میں ہر ایک کے لیے پوری قیام، یعنی دیکھیے اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھیے ایسی جامع ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. یہ پوری دنیا جس میں بستے ہیں ایک جہان ہے،
ہے نا، ایک جہان جنوں کا ہے، ایک انسانوں کا ہے، ایک پرندوں کا ہے، ایک فرشتوں کا ہے. عالم کہتے ہیں عربی میں، عالمین جمع ہے اس کی. اور اللہ کے نبی کے ارشادات اور تعلیمات ایسے ہیں کہ کسی مذہب کا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا آدمی اس کو مال کر لے، چلو مسلمان نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ غیر مسلموں کے یہاں بھی جو ہے والدین کی ماؤں کی رسپیکٹ کا حکم ہے نا. تو آپ کی ایک ایک نصیحت ایسی قیمتی ہے کہ کوئی بھی شخص چلو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن خدمت کر رہا ہے ماں باپ کی، اللہ کے نبی کی ارشاد سے عمل کر رہا ہے، تو اس کے ماں باپ کو کتنی راحت پہنچے گی، کتنی دعائیں نکلیں گی، ہے نا. ماں باپ کی دعاؤں سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. تو لے گئے سازش کر کے، اور پھر جو ہے وہ وہاں جا کے یہ تو طے ہو گیا بھائی بڑے بھائی کی سمجھانا کہ چلو مارنا نہیں، جان سے اس کو کنویں میں ڈال دو. ایک کنواں تھا بنجر غیر آباد، اس میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام. آپ دیکھیے اندازہ لگائیے کہ چھوٹا بچہ 7 سال کی عمر کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں تو ویسے وحشت ہوتی ہے نا، بڑا آدمی بھی جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا. رات کی تاریکی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کس قدر ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، کس قدر خوف محسوس ہوگا، کس قدر وحشت ہوئی ہوگی، ہے نا. اور نبی ہے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے نبی بننے والے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی فرمائیں کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. ہمارے نبی خود اس کا نمونہ ہے. سب سے زیادہ آزمائش ہمارے نبی کی ہوئی. بھائی والد کو دیکھا ہی نہیں، یتیمی سے شروعات ہوئی زندگی کی، ہے نا. پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہر چیز کے اندر سبق ہے. اگر اللہ کے نبی کی سیرت ہم پڑھیں کہ آپ کا بیویوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، سوتیلی اولاد کے ساتھ، سوتیلی بچے کو پالا آپ نے. ایک صحابیہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا عجیب واقعہ ہے. ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ. ابو سلمہ، سلمہ کی باپ، ام سلمہ سلمہ کی ماں. بڑی محبت تھی ان سے آپس میں. وہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. اب حضرت نے ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ بھئی جو شخص کسی کو جس کو کوئی مصیبت لاحق ہو، مصیبت آ گئی، تو یہ بڑے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک اعتصم مصیبتی فاجرنی منہا واخلف لی فیہا خیر. یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو نعمت ہو اس سے بہتر عطا کرے گا. تو کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بڑی محبت تھی، تو میں نے وہ دعا تو پڑھی اللہ کے نبی سے مجھے یاد تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. میاں بھی آپس میں جانتے، کوئی نہیں جانتا، لیکن میں نے دعا پڑھی تو اس کا اثر کیا ظاہر ہو کہ اللہ کے نبی نے خود رشتہ دیا، اور اللہ کے نبی سب سے اشرف ہے. تو پہلے شوہر سے ابو سلمہ سے 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک بچہ تھا اور ایک جو ہے بچی تھی، زینب نام تھا ان کا. تو ان کی پرورش کے واقعات بھی جو ہے وہ نے اتنی پیار محبت سے ان کو پالا ہے. ایک مرتبہ حضور کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، وہ بچہ آ گیا لڑکا، تو آپ نے کہا کہ بھائی قریب آؤ، بسم اللہ پڑھو، دانے ہاتھ سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ. چار آداب بتلا دیے، ہے نا. آپ کو نماز پڑھائے تھے. اب بچے تو ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، تو وہ ابو سلمہ نے گزرنے کا ارادہ کیا، آپ نے ہاتھ سے ایسا کیا تو رک گیا. جو بچی جانے لگی آپ نے ایسا کیا، وہ چلی گئی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ عورتیں غالب رہتی ہیں، ہے نا. بچی تو چلی گئی، بچہ کو رک گیا. تو سوتیلی اولاد کو کیسے آپ نے پالا، اسی محبت سے. تو آپ کی زندگی کے اندر سارے اسباب ہیں. بیویوں سے کیسی محبت کی، اپنے پڑوسیوں سے کیسا سلوک کیا. ایک آدمی کو اس کا پڑوسی ستا رہا تھا، جب بہت پریشان ہوا نا
تو اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ پریشان کر رکھا. دیکھو معاشرتی مسائل کیسے سلجھاتے تھے اللہ کے نبی. تو آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جا کر اپنا سامان باہر نکال کے رکھنا شروع کرو. تو اس نے سامان یہ نکالا وہ نکالا. لوگ ارے کیا بات ہے کہ بہت پریشان کر رکھا ہے اس نے. کہا کہ اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے اس لیے میں یہ گھر خالی کرواؤں. لوگوں نے کہا کہ یار کیسا آدمی ہے تو, تیری بدسلوکی کی وجہ سے یہ آدمی گھر چھوڑ کے جا رہا. تو اس کو بھی احساس ہوا کہ پکے سچے مسلمان تھے نا, حضور کے شاگرد تھے, ایسے ہمارے جیسے بےعز تو تھے نہیں, ہے نا. تو اس نے کہا کہ میں اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, ہے نا, اور تم اپنا سامان مت چھوڑو, مت لے جاؤ, یہاں سے خالی مت کرو. تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں انہوں نے بلا کر, اس کو ایک ترکیب ایسی بتائی. تو اس لیے سیرت کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی کے حالات زندگی, پھر اس میں حضور کی پاک بیویوں کی بھی حالات آ جائیں گی, آپ کی صاحبزادیوں کی حالات آ جائیں گے, آپ کے صحابہ کی حالات آ جائیں گے. گھر میں اس کو پڑھیں آپ. اردو کی کتابوں میں ہے یہ تو خود, چاہے وہ عالم اس کے مشورے سے, یعنی چھوٹی کتابیں بھی ہوتی ہیں بچوں کے لیے آسان الفاظ میں, تھوڑی درمیانی کی بھی ہوتی ہیں تھوڑی تفصیل والی. بہرحال ان کو پڑھنا چاہیے. بھائی اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں رحمت برستی ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت برستی ہے. پھر تو سردار انبیاء, امام الانبیاء, جب آپ کا تذکرہ ہوگا تو کتنی رحمتیں برسیں گی, ہے نا. تو اس لیے ارادہ کریں کہ بھائی سیرت, اب یہاں پہ سنا تو اب آپ گھر جا کے بچوں سے بھی کہیں کہ یہ دیکھو یہ بات, ہے نا, تو ان کو بھی علم میں آئے ہوئے. عورتوں کو تو باہر جانے کے مجلس میں موقع ملتا نہیں کہ کوئی مجلس میں گئے اور بات سنا, نصیحت سنی. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو جتنا بھی یاد ہے صحیح ہے تو ان کے فائدے کی بات بتائیں. اچھا اب کیا ہوا, وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, رات کو آئے روتے ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلنے کی بات ہو گئی, بھائی تمہارے ریور پر حملہ کر دیا کسی بھیڑی نے, بھیڑی بہت تھے وہاں پر. تو کہنے لگے کہ ہم جنگل میں گئے, پھر ہم تو دوڑ دینے کی مقابلہ کرنے لگے, سامان کے پاس یوسف کو رکھ دیا, بھیڑی آ کے کھا گیا. یہ جھوٹی کہانی بنا لی. اور بکری کا بچہ ذبح کر کے وہ یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا نا, تو کرتا اتار لیا, ہے نا, اس پر وہ خون لگا دیا. اب مجرم کوئی نشان چھوڑتا ہے, وہی کرتا لے جا کے پیش کر دیا والد صاحب کے سامنے, بھیڑی نے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا بالکل صحیح سلامت سمجھ گئے کہ یہ بناوٹ کر رہے ہیں. تو کہا کہ بھائی کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو پھاڑا بھی نہیں اس نے. تو وہ سمجھ گئے, لیکن جو ہے انہوں نے تحمل کیا, صبر کیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور رات کو جو ہے روتے ہوئے آئے اور اس کرتے کے اوپر جھوٹا خون لگا دیا کسی بچے بکری کی ذبح کر کے. خون اس پر ثبوت کے طور پر دیکھیے خون لگا ہوا کرتا ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, حضرت نے کہا کہ بھائی بھیڑی نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے تم کو ایک بات سجائی ہے, جھوٹی بات, اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹی بات تم کہہ رہے ہو. فصبر جمیل, اب میں صبر کروں گا. تو صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حالات پیش آئیں آدمی خوشگواری سے اللہ کا حکم سمجھ کے اس برداشت کرے, شکوہ شکایت نہ کرے کہ ہاں اتنے نقصان ہو گیا, ہاں ایسا ہو گیا, ہاں انہوں نے رشتہ دار مر گیا, نہیں انتقام لینے کا ارادہ ہو. تو یہ صبر جمیل ہے, اور یہ انبیاء کی صفت ہے. قرآن میں ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئی تو دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے, تکلیف پریشانی ضرور آنا ہے, کبھیوں کو سب سے زیادہ آتی ہے. تو آدمی یہ نہیں کہ رونے پیٹنے بیٹھ جائے, شکوہ شکایت کرے کہ میرا نقصان ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ہے نا. بھائی اللہ کا حکم ہے, اللہ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے, ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال کا تو حساب ہے,
10 گنا 20 گنا 50 گنا کسی کے ساتھ 100 گنا، لیکن صبر کرنے والوں کو جب اجر دینے کا وقت آئے گا تو صبر اجر ان کی طرف بہا دیا جائے گا، اجر کے جو ہے وہ ندیاں بہا دی جائیں گی، کوئی حساب نہیں اس کا، بے حساب دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ عطا فرمائے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں اللہ ہی کی مدد مانگتا ہوں، جو تم باتیں بنا رہے ہو میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں، اللہ میری مدد کرے۔ اور تو حضرت یوسف نے اتنا پیارا بیٹا اس کو پھینک کے آ گئے، اور ان سے تو یہ کہا کہ بھائی کھا گیا، کھانے گئے تو پھینک کے آ گئے تھے، ہے نا۔ صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائی کہ پھر ان کو مصر کی تخت تک پہنچا دیے، تخت شاہی تک، ہے نا، وہ واقعات آنے والے انشاءاللہ۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ اب ادھر کیا ہوا کہ وہ کنواں تھوڑا سا عام راستے سے ہٹ کر جنگل میں تھا، ایک قافلہ جو ہے وہ شام سے مصر جا رہا تھا، قافلے چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کوئی گھوڑے اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ہے نا، تو قافلے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو جو خدمت والے ہوتے ہیں بھائی تم کو پانی کا انتظام کرنا ہے، تمہیں لکڑی کا انتظام کرنا ہے، تمہیں جو ہے خیمے میں لگانا ہے، تو پانی لانے والے کو بھیجا کہ جاؤ تو کہیں کنواں ہو تو پانی لے کے آؤ، ہے نا۔ تو وہ قافلہ جو ہے نے اپنے آدمی کو بھیجا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس نے جو ہے دیکھا کنواں ہے تو ڈول لٹکایا اس میں پانی نکالنے کے لیے، جس میں حضرت یوسف کو ڈالا تھا۔ 3 دن تک رہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور بڑا بھائی جو ہے نا یہودا، وہ ان لوگوں سے نظر بچا کر کھانا پہنچایا کرتا تھا، اور وہ لوگ بھی اس میں تھے کہ کہیں واپس نہ آ جائے، ہے نا، سوچ رہے کوئی قافلہ آئے گا وہ کو دیکھے گا تو لے جائے گا، ہماری بلا ٹل جائے گی، ہمارے والد کی توجہ ہم کو مل جائے گی، ہے نا۔ مقصد تو اچھا تھا لیکن طریقہ غلط تھا، بہت ہی غلط تھا، ہے نا۔ تو اس نے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ جو ہے وہ کوئی مجھے نکالنا چاہتا ہے، تو انہوں نے ڈول پکڑ لیا، یہ ڈول میں بیٹھ گئے، وہ اس نے جو کھینچا نہیں اوپر، دیکھا بہت خوبصورت بچہ، ہے نا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، خوشی کے والے چلے گئے یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ اب یا بشرا ھذا غلام کا سنیے، چھوٹا سا جملہ ہے نا عربی کا، خوشخبری ہو یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، اولاد کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے، نبیوں کو بھی ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف جیسے 3 مرتبہ 7 مرتبہ اور 21 مرتبہ یہ پڑھی یا بشرا ھذا غلام، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے، ہے نا۔ تو قرآن مجید اور اللہ کے کلام میں اللہ کے ناموں میں ایسی برکت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بہت آسان ہے نا، ادھر چیک اپ کراؤ ادھر چیک اپ کراؤ، لاکھوں روپے لٹاؤ، اس سے اچھا کہ اللہ کے، یہ تو روحانی علاج ہے نا۔ جسمانی علاج ہوتا ہے دوا وغیرہ سے تو وہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے، منع نہیں ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ہے نا، اور بھائی وہ تو غلامی کا دور تھا، لڑکے لڑکیاں مرد عورت کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا، جیسے ہم لوگ بکری گائے وغیرہ خریدتے بیچتے ہیں، ہے نا، تو اس لیے خوش ہو گیا۔ اب قافلے میں جا کر بدلا گئی تو بدتا ہوا، اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ حضرت نے فرمایا، ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ معراج میں میں نے دیکھا یوسف علیہ السلام، پوری دنیا کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ حالانکہ دنیا میں حسینوں کی کمی نہیں ہے، آج کل تو زیادہ ہی ابال آ رہا ہے حسین، تو آپے سے باہر جامع سے باہر ہو رہی ہے نا، تو اتنا خوبصورت، اور بچہ تو ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے، انسان کے بچے کو، جانور کا جیسے بکری کے بچے وہی اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، یہ سمجھتے کہ کہیں اس کا کوئی دعوے دار نکلنے نہ آئے کہ بھائی میرا ہے، مل گیا فری میں، مل گیا کنویں کے اندر سے، اور سوچا کہ خوبصورت بڑی قیمت آئے گی، بیچیں گے تو بڑا مارکیٹ میں کو پیسہ ملے گا ہم کو، اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، کہا کہ ادھر تھے یہ لوگ یہ کر رہے تھے، یہ لوگ چھپا رہے تھے،
اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بھائیوں کا ارادہ کیا ہے، ان کو دور پھینکنے کا، قافلے والے کیا سوچ رہے ہیں کہ بیچیں گے، مصر تو جا ہی رہے تھے، ہے نا، مصر جو مرکز تھا تو بڑی قیمت آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا، ہے نا، کہ کنویں سے نکال کر محل میں پہنچانا، ہے نا، کنویں سے نکالا، صحیح سلامت نکلے، ضائع ہونے سے بچا لیا، ہے نا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اب بھائی تو ٹو میں لگے ہوئے تھے، ہے نا، کہیں واپس گھر نہ چلا گئے، ہے نا، تو دیکھا کہ وہ ہے نہیں یوسف علیہ السلام، تو دیکھا آس پاس تلاش کرو تو معلوم ہے کہ کوئی قافلہ پڑا ہوا ہے، وہاں جا کر کہا کہ بھائی کوئی لڑکا، اب وہ لوگ تھے کہ یا تو پکڑے گئے یا تو کہنے لگے تم، یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگ گیا تھا، تم نے کیوں اس کو رکھ لیا، یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا ہے، ہم چاہتے نہیں واپس آئے، چلو سودا کر لو، ہے نا، ان کو تو ٹالنا تھا نا، تو مصیبت ٹالنا تھی ایک طرح سے، تو پھر بہت معمولی قیمت میں جو ہے وہ بیچ دیا ان کے ہاتھ، چل میں دیکھو ہمارا غلام ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، دیکھو نبی کے گھر والے لڑکے، حسد کتنی بری چیز ہے کہ بے قصور چھوٹے معصوم بچے کو پھینک دیا، صرف جھوٹ بولنے کی، یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے نا، چلو سودا کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معمولی قیمت میں چند درہم میں بیچ دیا، مفسر نے لکھا ہے کہ 20 درہم، کسی نے 40 رکھا ہے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اب ہم لوگ بڑے ہیں نا تو ہم لوگوں نے دیکھا وہ چونی ہوتی تھی بچپن میں، 1 روپے کی 4 چھوٹے چھوٹے، سمجھ گئے چونیاں، 20 درہم میں بیچ دیا، 10 بھائی سے 2 درہم آئے، اب 2 درہم کیا، مکان مفید من الزاہدین لے گئے، تو ان کو تو کوئی دلچسپی تھی نہیں، کوئی قدر قیمت تھی نہیں ان کی نگاہ میں، تو ان کو مصیبت سمجھ کے ٹالنا چاہتے تھے، معمولی قیمت میں بیچ دیا، وہ قافلے والے بھی خوش ہوئے کہ اتنا حسین لڑکا، 20 درہم سے 20 روپے 40 روپے میں بیچ دیا، ہے نا، مقال لدست، اب کیا ہوا، وہ قافلہ تو مصر جا ہی رہا تھا، اب ایک غلام، ایک لڑکا مل گیا، تو آزاد تھے، لیکن وہاں پر جا کر یہ شوق کیا کہ ہمارا غلام ہے، اور غلاموں کی جب بکری ہوتی ہے، اپنے یہاں بکری بکتے ہیں عیدگاہ میں، تو کھڑا کر دیا منڈی کے اندر، میں دیکھو بہت ہی اچھا مال آیا ہے، دیکھو حسین و خوبصورت، جیسے کھڑا کرتے تھے اس کو، جیسے شو پیس میں کوئی چیز لگا دیں نا کہ بہت اچھے سوٹ آیا ہے، ایسا ایسا ایسا، تو حسین تو تھے ہی، دنیا کا آدھی دنیا کا حسن، تو خریدار آنے لگی، بولیاں بولنے لگی، تو مصر کے جو وزیر خزانہ تھا نا، قطمیر کیا نام تھا، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، بھائی غلام کی ضرورت ہر کو پڑتی ہے، گھر میں کام کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، باغبانی کے لیے، جیسے ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، مالی کی ضرورت پڑتی، اب وہ بولی اتنی اونچی لگی ان کی کہ وہ کوئی وزیر ہی خرید سکتا ہے، تو یہ وزیر جو وزیر خزانہ تھے، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ دی تھی ایسی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ لڑکا حسین تو تھے ہی، لیکن جیسے کہ اس کے اندر خوبیاں، باطنی خوبیاں بھی ہیں، تو سب سے زیادہ مہنگی قیمت دے کر خرید لیا، ان کے وزن کے برابر سونا، اور اتنے وزن کے مشک، اب مشک جو ہے نا دنیا کی سب سے مشہور ترین مشک اور عنبر ہے، اور یہ مشک جو ہے وہ سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتی، خاص دوا میں ڈالی جاتی ہے، ہمارا اور بادشاہوں کی دوا میں استعمال ہوتی ہے، برسوں خوشبو نہیں جاتی اس کی، ایک صاحب ہمارے یہاں سے کہنے لگے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں خوش ڈبیا میں رکھی تھی، 50 سال تک خوشبو آ رہی ہے اس میں، سونا وزن کے برابر، اور مشک اور اتنی قیمتی کپڑوں کے برابر ان کی بکری ہوئی، گھر لے کر آ گئے، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، تو یہاں پر مفسر نے لکھا ہے کہ اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے حسن ظاہری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا تو حسن ظاہری کے پیچھے ایسی بھاگتی ہے کہ اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں لوگ، آج کے لیے موبائل اور دوسری چیزیں ہیں تو اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں ہوتی ہیں خرافات کی کہ آدمی جو ہے وہ گناہ کے اندر گر جاتا ہے، اور پھر نیکی اور نماز اور تلاوت وغیرہ سب
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری بھی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حسن ظاہری کی قیمت نہیں ہے، قیمت ہے ایمان کی۔ حضرت بلال حبشی کالے تھے، حبشی کالے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم جب ان کے جیسے تھے، امام صاحب جیسے، تو ٹکٹ بنوانے جاتے تھے ریلوے کا، وہ پٹھے کا ٹکٹ بنتا تھا، تو لائن میں کھڑے تھے، ایک حبشی عورت میرے آگے کھڑی تھی، تو وہ کانوں کے اندر پہن رکھی تھی نہیں، ایسی جو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آ جائے ایسے لڑکی بڑی اونچی ایسے۔ اب کوئی لائن میں اور آگے تو نگاہ تو پڑتی ہے نا، آدمی ماتھ بند کر کے تھوڑی کھڑاتا ہے، ورنہ جیب میں سب صاف ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ اس عورت کو کے ساتھ کسی کو کمرے میں بند کر دیں تو مارے دہشت کی مر جائے گا، وہ آدمی انڈین مر جائے گا، اس لیے کہ وہ تو بالکل ایک دم کالا ہے نا، بیگن بھی سرما جائے۔ اور میں نے سنا کہ حبشیوں کے جتنا کالا ہوتا ہے نا چمک، اتنا زیادہ حسن مانا جاتا ہے، اس کو اپنا اپنا معیار ہے نا۔ تو حضرت بلال حبشی تھے، رنگ بھی ایسا، ہونٹ بھی موٹے، حبشی کو بال بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے 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 پتہ نہیں، تو لیکن ایمان تھا، بڑی قربانی دی انہوں نے، ہے نا۔ اور مالکوں نے بہت مارا، بہت ستایا، لیکن انہوں نے جو ہے اسلام نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے کیا مقام دیا کہ اللہ کے نبی کے مؤذن بن گئے، سفر میں بھی، حاضر میں بھی، مدینے میں ہو چاہے آپ باہر ہو سفر میں، بلال اذان دیں گے۔ اور ایک مرتبہ حضور نے معراج کے سفر میں کہا کہ بھائی بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہاری جوتیوں کی آواز سنی، ہے نا۔ تو کہا کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو کی، ہے نا۔ تو کالے تھے لیکن دل ان کا نورانی تھا، ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمارے بزرگ پیغمبر اور ان کے بعد جو ہے وہ دل کی روشن کرنے پر محنت کرتے ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں، ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو تو دل روشن ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سوچوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے نا۔ تو یہ چیز ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا، زلیخا نام تھا، اور بھی نام بتایا جاتا ہے، زلیخا مشہور ہے نا۔ تو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ واقعی میں دیکھو یہ لڑکا جو ہے اس کو معمولی غلام مت سمجھنا، ہے نا، اس کو بہت عزت سے، اکرام سے، راحت سے رکھنا، عام غلاموں کی طرح اس سے برتاؤ مت کرنا، ہے نا۔ اور بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید بن جائے، ہماری تربیت ہوگی اس کی تو یہ سب آداب وغیرہ سیکھ جائے گا تو خدمت کرے گا، یا پھر ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اب نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کی، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اس نے خواب دیکھا، وہ خواب جو اس کے جو مشیر تھے نا، ان کا بھائی اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ سے تمہاری سلطنت چلی جائے گی۔ تو اس نے کہا بہت آسان ہے، بیجی والا نسخہ، جتنے بچے پیدا ہوں لڑکے سب کو مارو۔ ان کی بستی الگ تھی، حضرت موسیٰ ان کی قوم کی غلام تھے، جھونپڑ پٹی جیسی ہوتی ہے اس میں، تو سپاہی روزانہ آ جاتے، دیکھتے گھر میں کسی کو بچہ ہے مارتے تھے، اور حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے تو والدہ ڈری، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ نہیں ڈرو نہیں، جب تک اطمینان سے دودھ پلا سکو پلو، جب خوف ہو تمہیں تو پھر ایک صندوق کے اندر رکھ کر دریا میں اس کو چھوڑ دینا۔ تو جب ان کو ہوا کہ بھائی جاسوس اور پولیس کو پتہ چل جائے گا تو لکڑی کا ایک جو ہے وہ کشتی نما صندوق بنا کر بچے کو رکھ دیا، کچھ دنوں کا بچہ، رات کو اندھیرے میں رکھ کے آئی، لڑکی سے کہا کہ دھیان رکھنا، ہے نا۔ اب رات کو گزر گئی، صبح اتنی بے چینی ہوئی، اتنی بے چینی کہ وہ برداشت نہیں سکتا کیا ہوگا بچے کا۔ اب سمندر میں تو مگرمچھ بھی ہوتے ہیں اور بھی جانور ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے جہاز جو ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ڈھارس دی ان کو کہ ہم آپ کے پاس واپس لائیں گے، ہے نا، اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ وہ اتفاق سے وہ اب بڑے جو راجی مہاراجی ہوتے تھے نا،
تو ان کے محل میں جو دیوان خاص ہوتا تھا، جو خاص مجلس تھی، اس میں نہر بھی لاتے تھے اس میں. لال قلعے میں بھی ایک ذہن جمنا سے پہنچتی تھی، اب پتہ نہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو ایسے ہی جو ہے وہ فرعون کے محل میں دیوان خاص کے اندر ایک نہر کی شاخ پہنچی تھی، وہ اسی شاخ پہ چل گئی، وہ صندوق چلا گیا اور خادموں نے کھولا تو وہ اتنے خوبصورت تھے. قرآن میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي میں محبت کا سایہ ڈال دیا ہے. ملکہ کو پتہ چلے، ملکہ تو خوش ہو گئی کہ اتنا حسین بچہ، کوئی اولاد تھی نہیں. تو ملکہ نے اب وہ فرعون کچھ ایسی نشانی تھی جیسے کوئی کپڑا اس میں لپٹا ہوا تھا نا، تو یہ تو غریب لوگوں کا کپڑا ہے معمولی، اس کا مطلب یہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے یہ، جن کو قتل کیا جا رہا تھا. تو وہ اس نے درباریوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو نہیں دشمن کا بچہ ہے، اس کو ماننا چاہیے، ہے نا. وہ مہم چلی رہی تھی اس کی. ملکہ نے کہا کہ نہیں، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہم جب اس کو پالیں گے تو پھر ہم کو نقصان نہیں پہنچے گا، یا ہم کو بیٹا بنا لیں گے. تو وہاں پر ملکہ نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا نا، کہا کہ آپ بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسیہ نام تھا فرعون کی بیوی کا، وہ ذکر ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا، اور مومنات میں بھی اتنا اونچا مقام دیا کہ قرآن میں ذکر ہے. اور یہاں پر کیا ہوا کہ عزیز مصر نے کہا، ہے نا، مصر کے وزیر نے، بیوی نے نہیں کہا، اسے کہا بھائی دیکھو یہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہماری خدمت کرے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دیا. اور بیوی جو تھی اس نے اس محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو وہ مبتلا ہو گئی. پھر آگے جا کے جب حضرت جوان ہوئے، انہیں کے گھر میں رہتے تھے، نوکر سے بھی زیادہ غلام، یہاں کھڑے رہو تو میں کھڑے رہو، یہاں بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ، بکریاں چلاؤ، یہ پہاڑ ڈھو گئے ادھر کر دو ادھر کر دو. لیکن وہ حسن ایسا تھا کہ وہ خود فریفتہ ہو گئی. آگے واقعے آنے والے ہیں تفصیلی. تو نگاہ کی بات ہوتی ہے، نگاہ کے بدلنے سے عمرت بدل جاتے ہیں. اب باہر جب آدمی نکلتا ہے تو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں تو اس پر نگاہ پڑتی ہے تو حویث کی نگاہ ہوتی ہے. اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو بچاتا ہے. گھر میں بھی عورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، لیکن وہ پاک نگاہ، اس میں کوئی خیال کر کس طرح کا آتا ہی نہیں، ہے نا. تو ایک ہندو نے حضرت مولانا نانوتوی سے کہا کہ تم گائے کو حلال کہتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، اور سور کا گوشت نہیں کھاتے ہو، گوشت تو برابر ہے. یہ ہندی میں کہا کہ ماس سب ایک ہے، ماس کہتے ہیں اس کو، گوشت کو، ماس سب ایک ہے. کیا سور کیا گائے، گوشت یہ بھی ہے، گوشت وہ بھی ہے، اس کو کھاتے ہو اس کو نہیں کھاتے ہو. تو حضرت نانوتوی کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ بس. تو حضرت نے کہا کہ نار سب ایک ہے، نار سب ایک ہے، کیا جورو کیا ماں ہے، کہ بھئی یہ بھی عورت ہے، تمہاری بیوی ہو، تمہاری ماں بھی عورت ہے، تم بیوی کے ساتھ جو معاملہ شروع کرتے ہو ماں کے ساتھ نہیں کرتے ہو، ہے نا. تو چپ ہو گیا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی عورت یہ بھی عورت وہ بھی ہے، لیکن مرتبہ و مقام ایسا ہے کہ جو ہے وہ ماں کو احترام کے علاوہ کسی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہے نا. تو نگاہ کی نظر سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے آدمی کے اس پر. کھانے کا باپ اور ایسے آدمی کچھ نہیں کہا، چلو گیا وہ دیکھتا رہا، اس کو نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، اس کو نیکیاں ملے گی، وہ دیکھ رہا ہے نا اللہ کے گھر کو. ایک انگریز لڑکی کا واقعہ لکھا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں. تو وہ کسی کمپنی میں تھے یورپ میں. اب کمپنی نے ایک آفس کھولا سعودیہ میں. تو اس نے کہا کہ بھائی اس آفس میں اسٹاف چاہیے نا. تو اس نے ایک پیکیج لگایا کہ بھائی جو وہاں پر جائے گا تو اس کو اتنا. تو دونوں آپس میں دوستی تھی، دوستیاں ہوتی رہتی چلتی خوب زوروں سے. یورپ کے اندر نکاح کا مسئلہ ختم، بس دوستی چل رہی، فرینڈ شپ، ہے نا. تو اس کے نتیجے میں حرام کی اولاد پیدا ہوتی. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ ساتھ میں رہتے ہیں، وہ کوئی جھگڑا نہیں، نکاح شادی کا، اس بارات کا، اس کا ولیمے کا، سب پیسے بچ گئے، ہے نا. تو اب وہ بچے پیدا ہو گئے. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی ہے کہ صاحب ہم لوگ
4 بچے ہیں کہ نکاح تو نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، ہے نا. پھر بچوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے ماں باپ ہیں یہ لوگ، چلو ان کی شادی کرا تو وہ شادی کی رسم کر دیتے ہیں، دعوت بہت ہو رہی تھی، بچے کراتے ہیں کہ بھئی ان کو ابھی تک وہ قاضی صاحب کو نہیں بلایا، چلو قاضی صاحب کو تھوڑا کام ہو جائے گا. تو وہ دونوں تیار ہو گئے، ہاں چلو یار اب گئے. تو ان جگہ کہ موسم حج کے آنے سب لوگ سفید کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، بسوں میں گھر پر جا رہے ہیں. تو یہ تو انگریز تھے، عیسائی تھے، تو پوچھا کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں سفید کپڑے پہن کے؟ کہا بھائی ان کا مکے کے اندر ایک بہت بڑا مرکز ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، وہاں جا رہے ہیں، اس کو دیکھنے جا رہے ہیں اور بھائی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. تو ایک نئی چیز تھی نا. تو کہا کہ بھائی ہم لوگ کسی طرح جائیں تو اب وہ تو عیسائی تھے تو ان کی انٹری نہیں ہو سکتی. ان کا کہ ہم لوگ یہ پہن لیں، احرام مرد پہن لیں. تو اور لوگوں کے سے بس جا رہی تھی، اس میں بیٹھ گئے. اب وہ جو چیکنگ تھا نا اتفاق سے وہ چیکنگ پوسٹ والے کھانے کے وقت تو کھانا کھا رہے تھے، بس آگے رکی تو انہوں نے ایسے کر دیا، کھانا چھوڑ کے کون جائے. تو وہ بس پاس ہو گئی نا، تو وہ پہنچ گئے مکے. اب مکے دیکھو ادھر جا رہے ہیں لوگ، تو وہ ان کے پیچھے حرم میں پہنچ گئے دونوں، لڑکا لڑکی. اب جب نگاہ پڑی خانہ کعبہ پر تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بے تحاشا آنسو نکل رہے ہیں. پھر کہا کہ اب کیا کرنا ہے، کلمہ پڑھو. تو کسی نے تبلیغ نہیں کی، کسی کتاب نہیں پڑھی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں پڑھا قرآن کا. خانہ کعبہ وہ دیکھ کر ایمان مل گیا، زندگی بھر میں کفر اور عیسائیت چھوڑ دی. یہ اللہ کا گھر ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو زیارت نصیب کرے، اس کی محبت نصیب کرے. آئندہ انشاءاللہ دعا کی اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. الہی اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اپنے پاک کلام پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کو قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے احکام کو سیکھنے، سمجھنے اور زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اطاعت فرمانی نصیب فرما، نافرمانی سے بچا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، اتباع، پیروی، وفاداری نصیب فرما. شیطان و نفس کی پیروی، غلامی سے ہماری حفاظت فرما. اپنی نعمتوں کی شکر گزاری، قدر دانی نصیب فرما. نا شکری، نا قدری سے ہماری حفاظت فرما. جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نے ہم سے مانگی، ہم کو ساری امت کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما. ان شرور و فتن سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہیے، ہماری ساری امت کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. جو کچھ نقصان ہو چکا ہے، ہو رہا ہے ایمان والوں کا، اس کا نعم البدل عطا فرما. کافروں، ظالموں، ساحروں، دشمنوں، مخالفوں، معاندین، شر فسادی، دجالی اور ابلیسوں کے شر سے، ظلم سے، سازشوں سے ہماری حفاظت فرما. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہو رہی کو ناکام فرما، ان کی سازشوں کو ان پر الٹ کر دے. جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے. جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.